اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے۔ شیطان تمہاری سستی اور کوتاہی اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ فتنے میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں ڈالنا، جیسے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ ابوی اب کہتے ہیں باپ کو، اور ابوین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، جیسے والدین کہتے ہیں ماں اور باپ کو۔ من الجنت، جنت سے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے اترواتا تھا ان کے لباس۔ جس طرح اس نے جنت میں تمہارے والدین کے لباس اتروائے تھے، اب دنیا میں آ کر کہیں وہ تمہارے لباس نہ اتروا دے اور تم سے ایسے کام نہ کروا دے کہ دوبارہ جنت کا لباس پہننا ناممکن ہو جائے۔ اس کا مقصد کیا تھا لباس اتروانے کا؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، یعنی ان کو ننگا کر دے۔ انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا گروہ۔ قبیل کہتے ہیں وہ جماعت جس میں 3 یا 3 سے زیادہ مختلف قوم کے افراد ہوں، اس کی جمع قبل ہے۔ قبیلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ قبیلہ کہتے ہیں ایک باپ کی اولاد کو، اور یہاں کیا مراد ہے؟ شیطان کی اولاد۔ انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سے کیا حقیقت پتہ چلتی ہے؟ کہ شیطان تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جو دشمن نظر بھی نہ آئے، اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر نور بصیرت چاہیے۔ جو تو دشمن آپ کو سامنے سے حملہ آور ہوتا دکھائی دے، مثلا کوئی چیز جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے آپ پر، تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، چھپ جائیں گے اس سے۔ شاید پیچھے سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں جیسے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگرچہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح دائیں بائیں سے بھی انسان متنبع ہوتا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو کچھ حصہ دائیں بائیں کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ تم کو دیکھتا، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایسے دشمن سے بچنے کے لیے کتنی ہوشیاری چاہیے؟ اس کے لیے پھر ظاہری نگاہیں ہی کافی نہیں، اندر کی بصیرت بھی چاہیے، اندر کی گہرائی بھی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، سوچ سمجھ چاہیے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی شیطان اور اس کی چالاکیاں اور اس کے بھیس بدل کے آنے کے ذریعے، یہ سب کس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان قسم کے لوگ اس کے دوست بنتے ہیں اور انہی پر اس کا وار زیادہ چلتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ خاص طور پر اشارہ ہے عربوں کے برہنہ طواف کی طرف۔ شیطان نے ان کو سجایا تھا، دیکھو جن کپڑوں میں تم برے کام کرتے ہو انہی میں تم عبادت کرو گے، اس لیے طواف کرتے وقت اپنا لباس اتار دو اور تم پیور فارم میں اللہ کی عبادت کرو۔ انہیں جب اس سے روکا گیا تو کہنے لگے نہیں، ہم نہیں رک سکتے، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، یعنی اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ وہ پرانی کمزوری ہے انسان کی کہ جو اس کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
کیونکہ انسان ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی. لیکن اس عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو آپ اس کو کھینچ تان کر صحیح کرنے پہ تل جائیں اور صرف اس حد درمی کا شکار ہو جائیں کہ چونکہ ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے تھے اس لیے ہمیں تو کرنا ہی چاہیے اور ہمارے نہ کرنے سے شاید ان کی بے عزتی ہوگی. نہیں، اصل حکم تو اللہ رب العزت کا ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برہنہ طواف کی رسم جو ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہوئی. اس وقت تک یہ ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں بھی، یعنی عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور انہوں نے پھر حج کے پورے اجتماع میں ایک اعلان کیا جس کے 2 اہم نکات تھے. ایک تو یہ کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں طواف کرنے نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا. کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. اور یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. سورۃ الاعراف اور الانعام میں شرک کی تردید ہے اور مشرکین مکہ کے کچھ بری رسموں کا ذکر ہے. تو شرک میں مشرکین مکہ اور جو یہاں کا لوکل شرک ہے ان میں بہت سی چیزوں میں ریزمبلنس بھی پائی جاتی ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی فحاشی کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ جو ریلیجن کا حصہ سمجھی جاتی ہیں. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. قسط کا معنی کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے خالی ہونا، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے. اور اعتدال یہاں کس معاملے میں؟ لباس کے معاملے میں، کہ ایسا لباس جو نہ تو مقررہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی حد سے کم ہو. حد سے تجاوز کیا کہ مثلا زائدہ ضرورت کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ضرورت سے کم کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا. فرمایا کہ رب تو فحاشی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو اعتدال کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور کیا حکم دیتا؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور یہ کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، قائم رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس، یعنی عبادت میں اپنی نیت اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کر کے پھر اس سے دعا مانگو. یعنی کہ ہم صدقہ خیرات نظر نیاز تو کسی اور کے نام کی دیں اور پھر دعا اللہ سے مانگیں. عبادت بھی خالص اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی تمہیں واپس جانا ہے اور حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے. جیسے پیچھے پڑھا نا، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم جیو گے، مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی ہر موقع پر یہ احساس دلایا گیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، تم کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہے. فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی. یعنی کچھ لوگ تو اس کی رہنمائی میں سیدھے رستے پر آ گئے اور کچھ لوگ بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ویحسبون، اور وہ سمجھتے رہے، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہے.
یعنی آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ غلط کام کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مثلاً کون سا غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ غلط کر رہا ہے؟ ہر غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہوگا تو کبھی نہ کرے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ ادھر لائیے اپنا ہاتھ کٹوائیے تو آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ ضرورتوں میں کچھ مجبوریوں میں اپنا گردہ نکلوا کے دے دیتا ہے یا کچھ اور باڈی پارٹس دے دیتا ہے کیونکہ اس کو ایک چیز کو دے کر دوسرا بڑا فائدہ نظر آتا ہے. تو ہم خود سے تو ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ دھوکہ دے کہ ہاتھ کے کاٹنے میں تم کو بہت خوبصورت انعام ملے گا تو شاید کچھ لوگ فندے میں آ جائیں. اور شیطان کا دھوکہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ ہاتھ تو نہیں، وہ تو پوری ہماری زندگی لے رہا ہے اور پھر بھی ہم خوشی خوشی اس کو سب کچھ دے رہے ہیں. ہمارا بولنا اس کی مرضی کا، ہمارا دیکھنا اس کی مرضی کا، ہمارا کھانا پینا اس کی مرضی کا، ہمارا مال کمانا، مال خرچ کرنا، لین دین سب اس کی مرضی کے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم، لے رکھو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس. خذوا پکڑو یعنی اوڑھ لو، اختیار کرو. زینت، زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے، اور لباس کے علاوہ غسل، خوشبو، پاکیزگی، طہارت کے تمام طریقے. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس یعنی نماز کے وقت. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر جاؤ. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے مثلاً رہبانیت میں یا ہندو جوگیوں کے ہاں یا اور مذاہب کے اندر کہ گندا رہنا یا پھٹا پرانا لباس پہننا شاید یہ عبادت ہے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. سب سے زیادہ تو زینت کا مستحق کون ہے؟ جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی ہیں. اس کے پاس جاتے ہوئے عبادت کرتے وقت تم صاف ستھرے ہو کر باوقار انداز میں، خوبصورت انداز میں نماز کے لیے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ جب نماز ہوتی ہے اس کے لیے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی عید کا دن ایک طرح سے ہوتا ہے، اس میں صاف ستھرے کپڑے اور نہانے کا خاص حکم ہے. پھر اسی طرح ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ساتر لباس ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. اور پھر زینت سے مراد یہاں پر ساتر لباس بھی، یعنی لباس کی حالت میں نماز ہو، بے لباس نماز نہ پڑھو، الا یہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجبوری میں تو پھر کسی بھی حال میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فاقے کاٹو. ٹھیک ہے روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کھانے کی کس قدر تلقین ہے، پھر افطار میں جلدی کرنے کی تلقین ہے. تو کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے. پھر کلو واشربو، یہاں پینے کا بھی خاص ذکر ہے، یعنی صرف کھانے کی نہیں بات بلکہ پینے کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ولا تسرفو، اسراف مت کرو. اور اسراف کا مطلب یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ کھانا یا وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا. کہا جاتا ہے کہ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی گئی. اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے تو اس کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. ہارون الرشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا. اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کی کوئی بات نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان جس کا نام طب ہے. علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارا فن طب قرآن کی آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو. نہ تو فوڈ ڈیفیشنسی ہو، کھاؤ پیو، اور نہ ہی اتنا کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے،
اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے. ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے. بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے. یعنی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے. اگر انسان اس سے مختلف چیز کھائے تو بعض اوقات اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ایسی چیزوں سے بچے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں. اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی. تو اس لیے معدے کا صحت مند ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو کیونکہ اسراف اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ایک اور آیت میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، بس دو چیزوں سے بچو، تکبر اور اسراف. یعنی کھانے میں جو حلال چیزیں ہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، منع نہیں ہے. اسی طرح جو جی چاہتا ہے پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کھانے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لے، یا صرف اس لیے زیادہ پکائے یا بہت کچھ بنائے کہ لوگ اس کو بڑا جانیں، یا اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں اس کی دھاک بیٹھے. اور اسی طرح لباس میں اسراف کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر پہنے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور اس سے مراد پکا ہوا کھانا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ خواتین کی بہت ساری مصروفیت کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی کھانے پکانے سے. اور چونکہ اسراف سے منع کیا گیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا گیا لیکن کھانے میں اسراف سے، کہ اگر ایک چیز سے گزارا ہو سکتا ہے تو صرف زبان کے ذائقے کی خاطر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے. کھانے کے معاملے میں نمبر 1، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے. اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے. نمبر 2، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو ہر چیز حلال ہے. نمبر 3، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے. یعنی حرام کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. نمبر 4، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف ہے اور سخت گناہ ہے. آپ کہیں کہ نہیں میں تو گوشت اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہ ہوگی. ویسے طبیعت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نیکی سمجھنا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے رہنا بھی اسراف ہے. پھر اتنا کم کھانا کہ جس کے بعد انسان اپنے واجبات ادا نہ کر سکے، یہ بھی اسراف ہے. اور یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کو جی چاہے پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑے. یعنی صرف خواہش نفس کی تکمیل کی بنا پر ہر اس چیز کے پیچھے چل پڑے کہ جس کو بس دل چاہ رہا ہے. اور کیا اسراف ہے؟ ہمارے یہاں کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کیسے کیسے ہوتا؟ ضرورت سے زائد مسالے وغیرہ ڈالنا، تقریبات میں ضرورت سے زیادہ لالچ کے مارے کھانا ڈال لینا، پھر اس کو نہ کھانا اور چھوڑ دینا، ضائع کرنا. ایک وقت میں بہت ساری ڈشز کا تیار کرنا، اور پان چھال یا چنگم جن کی کوئی غذائی ویلیو نہیں ان کو کھاتے رہنا. چائے کا بلا وجہ استعمال. پانی کا اسراف بہت ہے ہمارے معاشرے میں. یہ پانی استعمال ہم کم کرتے ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں. کھانا سرو کرنے میں بھی بہت اسراف ہوتا ہے بسا اوقات. سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا. ایک چیز جو کم خرچ میں گھر پہ پکا کے کھائی جا سکتی ہے، وہ صرف ایک تکبر یا شو آف کے لیے یا محض شوق میں باہر جا کر کھانا اور زیادہ پیسے خرچ کرنا. ایک مشکل ریسیپی میں بہت سارا وقت ضائع کرنا، جبکہ ایک آسان چیز بھی بنا کر غذائیت اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. محض ذائقے کے لیے پکانا، غذائیت کو ضائع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے لباس میں حفاظت بھی اور زینت بھی ہے، تو اگر کوئی صرف زینت کا لباس پہنے اور حفاظت چھوڑ دے، اگر سردیوں میں بعض شادیوں میں دیکھا گیا این سخت سردی میں بھی لوگ بہت باریک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں نمونیا تک ہو جاتا ہے.
یہ بھی اسراف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینا. اور اسراف کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں اسراف اور پہننے میں اسراف کیا ہے؟ یہ دو ضرورتیں آپ کی روزمرہ کی ضروریات ہیں، اور ان پہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، کسی غلط فہمی میں غلط نہ کریں. آج کل ہمارا ٹائم زیادہ تر کھانے اور کپڑے بنانے میں ہی گزرتا ہے. اس طرح کے کپڑے بنانا کہ جن کو دھونا اور استری کرنا بھی ایک عذاب ہو. ہماری گفتگو کا ذریعہ بھی اور گفتگو کا موضوع بھی یہی ہو جاتا ہے. کسی لباس کو اگر ایک دفعہ ایک فنکشن میں پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہننا. مثلا شادی کے موقع پر جو لباس ہزاروں لاکھوں میں بنایا جاتا ہے، دوبارہ اس کو پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے بالکل نہیں کھاتے، پھر ڈرپس لگواتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیزائنرز کے لباس پہننا جو بہت ہی ایکسپینسو ہوں، لیبلڈ کلوتھس. یہ کسی نے بہت اچھا اس وقت دیا ہے، غریب قوم کی شاہ خرچیاں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک جانب ملک کی 1/3 سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، دوسری جانب ہم روزانہ مجموعی طور پر 25 سے 30% خوراک ضائع کر دیتے ہیں. یعنی پکاتے ہوئے یا پکانے کے بعد پھینکنا یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. اگر خواتین سمجھداری سے گھر چلائیں تو رزق پھینکنے کی نوبت نہ آئے. جن گھرانوں کے باورچی خانے نوکروں اور خانساماؤں کی مالکیت ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں. باسی کھانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اگر خوراک کو احتیاط سے فریز کیا جائے تو خراب نہیں ہوتی. جگہ جگہ راشن سینٹر بنا کر خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اگر ہم غذا کا زیاں روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو ملک میں غربت اور افلاس کم ہو جائے. قل کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کی؟ کون ہے حرام کرنے والا؟ کس کو؟ زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ کی نعمتوں کو. التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا ہی بندوں کے لیے کی. زینت میں ہر خوبصورت چیز آ جاتی ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا مفید ہے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، صاف ستھرا رزق حرام نہیں ہے. قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور خاص طور پر قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کے لیے. آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، علم والوں کے لیے جو جانتے ہیں، انہی کو بات پتہ چلتی. جو علم حاصل نہ کریں وہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا عبادت ہے، کیا اسراف ہے. یہاں اس ذہنیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال یا اچھا کھانا یا اچھا پینا دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم کیوں نہ استعمال کرو. اور خاص طور پر جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو، پھر کوئی اور اسے اپنے اوپر حرام کرے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی، کیونکہ حرام کا اختیار ہمارے پاس نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.